بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھنے سے حق تعالی کے سائے کی رحمت کا طلبگار بن جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جس کا احساس ناممکن ہے۔ اس کو پڑھنے والوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور ان کے انتہائی مقاصد پورے ہوتے ہیں، اور جو کوئی اس کلمات کے ذریعے کسی معاملے کا قصد کرے تو وہ بھی پورا ہوگا، اور نہ وہ شخص مایوس ہوگا اور نہ اس کا حسن ظن باطل ہوگا، نہ اس کی دعا رد ہوگی۔ جو اس کلمات کو پڑھے، ہاں ایک مرتبہ ہی پڑھے یا اس کو اٹھائے پھرے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی مجلس میں جو اس کے ساتھ ہوں ان دونوں کو بخش دے گا، اور جب اس کی موت آئے گی تو اس کے نزدیک 4 فرشتے آئیں گے۔ پہلا فرشتہ اس کے نزدیک شیطان کو آنے سے روک دے گا، دوسرا فرشتہ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرے گا، تیسرا فرشتہ اس کو جام کوثر پلائے گا، اور چوتھے فرشتے کے ہاتھ میں سونے کا برتن ہوگا جس میں جنت کے میوے ہوں گے، اور وہ اس کو جنت میں اس کے مقام کی بشارت دے گا اور کہے گا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، خوش ہو جا کہ تو نے جنت میں اپنے مقام کو باچشم خود روح نکلنے سے قبل دیکھ لیا۔ یہ شخص اپنی قبر میں نہایت اطمینان، فرحت اور خوشی سے داخل ہوگا اور اس میں وحشت تنگی نہ دیکھے گا۔ اس کے لیے رحمت کے 40 دروازے کھول دیے جائیں گے، اسی طرح اس کے لیے ابواب نور بھی کھول دیے جائیں گے۔ بروز قیامت وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کے سیدھی جانب ایک فرشتہ بشارت دینے والا اور بائیں جانب ایک فرشتہ امن دکھانے والا، اس پر فرشتے اللہ کی رحمت کا سایہ کیے ہوں گے۔ فرشتہ اس کے لیے ایک اونٹنی پیش کرے گا جس پر وہ سوار ہو جائے گا۔ جب یہ بلسرات سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی، اے اللہ تعالیٰ کے آزاد بندے، جلد گزر جا، میں تجھ پر حرام ہوں۔ اسی طرح وہ جنت میں پہلے جانے والوں کے ساتھ داخل ہوگا، اور جنت میں اس کو 40 سفید چاندی کے قوبے عطا ہوں گے۔ ہر قوبے میں سونے کا محل ہوگا اور ہر گل میں 100 نور کے خیمے ہوں گے، ہر خیمے میں سندس کے تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک کنیز حورین ہوگی اور عطر کی خوشبو سے پیدا ہوگی، اور وہ گویا 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگی جو تمام رات چمکتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایسی نعمت دی جانے کی جس کو بھی نہ آنکھیں دیکھی ہوں گی، نہ اس کے متعلق کانوں نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ کے کرام نے شب معراج میں رب العالمین تک سیر کی تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے رب تعالیٰ، تیرے لیے۔ پھر حق تعالیٰ نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجابات کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے رب تعالیٰ، یہ تیرے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا رب، یہ تیرے لیے ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، تو کس کے لیے ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربا سجدہ ہو گئے اور کچھ کہنے کے لیے حیا مائنہ ہوئی۔ اس موقع پر خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کے لیے جو تجھ پر درود بھیجتا ہے اور تیرے شرف بزرگی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہی ورد ہے جس کا تعلق اس حدیث سے ہے۔ اس ورد سے رحمت کے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور راہ جنت کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ورد 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 جانوروں کی قربانی دینے، 1000 اشرفی خیرات کرنے اور 1000 مہینوں کے روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اس ورد کی تاثیر سے معیشت اور رزق میں آسانی ہوتی ہے، اخلاق پاک ہو جاتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں،
درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، عیبوں کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، ذلیل ذی عزت ہو جاتا ہے۔ یہ ورد نیکوکار اور عمدہ خصلتوں کے حامل کو ہی دینا۔ جب کسی کو کسی امر میں پریشانی لاحق ہو تو یہ ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسیلہ بن جائے گا اور اس کی ہر عائد حق تعالیٰ کے پاس اس کی شفاع ہوگی۔ یہ ورد نماز پڑھنے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ نصیحت گھیر کے لیے نصیحت اور متوسلین کے لیے وسیلہ ہے اور قرآن عظیم کا تر دعا ہے جس کا میں نے بشار الخیرات نام رکھا ہے۔ ایک روز حجاج بن یوسف سخت ظالم گورنر نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف اقسام کے 400 گھوڑے دکھا کر کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم نے اپنے صاحب یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور یہ شان و شوکت دیکھی ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے، ایک وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے رکھا جائے، پھر اس کے رکھنے کا ثواب بیان فرمایا، یہ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا وہ گھوڑا جو اپنی سواری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا جو نام و نمود کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس گھوڑے کو رکھنے سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے ایسے ہی ہیں۔ حجاج یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اگر مجھ کو اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے تمہارے ساتھ رعایت کرنے کی ہدایت کی ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کر ڈالتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج، خدا کی قسم تو میرے ساتھ کوئی بدعنوانی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سنے تھے، میں وہ پڑھتا ہوں اور تو اکیلا ہے، تیری فوج، تیرا گورنر بھی آ جائے تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ان کلمات کی برکت سے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی بدولت کسی ظالم کی سختی اور کسی شیطان کے شر سے ڈرتا ہی نہیں۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے دم بخور رہ گیا اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر بولا، یہ ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، یہ کلمات مجھے بتا دیجئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہرگز تجھے نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ تو اس کا اہل نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آ گیا تو ان کے خادم حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرہانے آ کر رونے لگے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جناب وہ کلمات ہمیں تعلیم فرما دیجئے جن کلمات کو بتانے کی حجاج نے درخواست کی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو سیکھ لو، ان کو صبح شام پڑھنا، تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ 100 بار پڑھا تو دشمن کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اگر تم دشمن کے گھروں میں گر چکے ہو تو ان کلمات کی برکت سے وہ دشمن تمہارا سایہ تک نہ دیکھ پائیں گے۔ 500 بار پڑھا تو تمہارے لیے جنت میں محل بن جائے گا۔ 1000 بار پڑھو گے تمہارے پورے کنبے کے گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ پڑھا، ابان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، میں دشمن کے گھروں میں پھنس چکا تھا، میں نے سمجھ لیا کہ آج شہادت انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن میں نے وہ کلمات پڑھے ہوئے تھے، ان دشمنوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کدھر سے نکلا ہوں اور کدھر گیا ہوں اور بحفاظت اپنے گروہوں میں جا لگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، دعائے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اتانی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بیہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کی ہر خواہشات کو منظور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔